اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، عوام نے فیصلہ سنا دیا، کس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پلس کنسلٹنٹ سروے کے مطابق اگر سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے جانچا جائے تو 60% افراد سندھ سرکار سے ناراض ہیں اور 19% افراد جو ہیں وہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ 51% نے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کو برا، جبکہ 41% نے اچھا کہا ہے۔ مطلب یہاں پر ریشو بھی اچھا نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کی حکومت، وسیم اکرم پلس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کی بقول عثمان بزدار صاحب کی حکومت 47% نے تنقید کی ہے، 34% نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اوکے کی رپورٹ ہے۔ بلوچستان حکومت 37% افراد کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ 35% کو ناکام نظر آئی۔ اب یہاں پر سروے ہے، ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا یہ بیانیہ یہاں پر بالکل غلط ثابت ہوا کہ جی سندھ میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ جتنی باتیں سندھ حکومت والوں کی جانب سے کی جاتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی وفاق کی علامت سمجھی جانے والی جماعت کے رہنما دھڑلے سے ایک بات بولتے ہیں کہ جتنا کام سندھ میں ہوا ہے اور جتنے مسائل سندھ کے دکھائے جاتے ہیں، اگر اس کا 1% بھی بلوچستان، خیبر پختونخوا یا پنجاب کے دکھا لیے جائیں تو آپ کو سندھ پیرس دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو پیرس بنا دیا ہے تو 19% افراد ہی کیوں مطمئن ہیں؟ اور اگر میں ایک نظریے سے دیکھ لوں تو 19% افراد سندھ میں جیالے ہی ہوں گے، تبھی انہوں نے سب کچھ اچھا کہہ دیا۔ پنجاب حکومت کی طرف آ جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب لاسٹ انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میں میچ کھیلتا ہوں، اگر سامنے والا کوئی طریقہ کار، کوئی صورتحال کا سامنا میرے سامنے کرتا ہے تو مجھے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے۔ جناب والا اسے اسٹریٹجی کہتے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس بقول آپ کے، کیا اسے کارکردگی کہتے ہیں؟ کارکردگی کی ڈیفینیشن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ سنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کارکردگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کس نے کتنی تنقید کی اور کس پر کی، کس نے کتنی جو ہے وہ بےہودہ زبان استعمال کی اور کس کے خلاف کی۔ یہ کارکردگی کا ایک سینیریو ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت میں جنم لے چکا ہے۔ مہذب سیاست کے دعوے وعدے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہاں پر دیکھا جائے گا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا اسکور کیا ہو گیا، شہباز گل صاحب نے کتنے لوگوں کو لپیٹ دیا، فردوس عاشق عوان صاحبہ کی کارکردگی محض زبان درازی میں کس حد تک آگے آ چکی ہے، اور شبلی فراز صاحب بڑے قابل احترام ہیں، عظیم باپ کی عظیم اولاد میں ان کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میڈیا کے کتنے نمائندوں کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے۔ یہ کارکردگی کا سینیریو ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ دور میں پنپ رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کے حالیہ اجلاس کے اندر ایک بات کی گئی کہ ملتان جلسے سے پہلے پنجاب حکومت کو کوئی ضرورت تھی ہی نہیں کہ کوئی پکڑ دھکڑ کر لی جاتی۔ بقول کچھ وفاقی وزراء کے کہ اپوزیشن کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپوزیشن خود گر جائے گی۔ اور اسی طرح کی صورتحال اور اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی دے چکے ہیں کہ حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت خود ہی گر جائے گی۔ جمال صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، انہوں نے آج اویس قادر شاہ صاحب کے بیان کا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی وزارت پہ دیکھ لو ذرا، جو لوگ اپنے صوبے کے اندر کچرا صاف نہیں کر سکتے، پانی کے مسائل حل نہیں کر سکتے، سڑکیں نہیں بنا سکتے، اسپتال کی صورتحال بہتر نہیں کر سکتے، تعلیم کا نظام بہتر نہیں کر سکتے، وہ بات کرتے ہیں چینی پر، وہ بات کرتے ہیں گندم پر۔ مان لیا جمال صدیقی صاحب کی بات 100% درست ہے، لیکن ایک بات یہ بھی درست ہے کہ قادر پٹیل صاحب نے اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو بات بوانگ دہل یہ کہی تھی کہ جناب والا سائٹ پہ دیکھ لیں چینی چور، دوسری سائڈ میں دیکھ لیں آٹا چور، دونوں کو پکڑ کے حوالے کرتے ہیں، تحقیقات بند ہو جائیں گی۔
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں صاحبزادہ معظم قریشی صاحب. بہت شکریہ معظم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ ماہر قانون راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مجھے سینئر اینالسٹ امان اللہ شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ امان بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی میر جت صاحب اب سے کچھ دیر بعد مجھے ٹیلی فون کال پر جوائن کریں گے. معظم صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر کیا وجہ ہے سر 19% افراد خوش ہیں, 18% تو اس میں سے جیالے نکل آئیں گے, 1% وہ ہوں گے جن کا کوئی فائدہ ہوا ہوگا. سب سے پہلے تو محمد علی بہت شکریہ, ایک مرتبہ آپ لوگوں نے پھر مدعو کیا. دیکھیں, اس طرح کے سرویز جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتے رہے اور یہ کوئی اوتھینٹک سروے نہیں ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور اگر یہ اوتھینٹک ہوتے تو کبھی بھی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ, اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی کے اندر اور حکومت نہیں بنا. ٹھیک ہے. رہی بات جو آپ نے بات کی اپنے انٹرو کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت سندھ کے اندر کر رہی ہے, اگر اتنا کام باقی صوبے بھی کریں اور جتنی برائیاں اور جتنی زیادہ تنقید کی نگاہ سے سندھ کو میڈیا دیکھتا ہے, اگر اتنی تحقیق اور تنقید اگر کسی اور صوبے کے ساتھ اور ادھر پہ تحقیق کی جائے تو واقعی سندھ پیرس لگے گا. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پروگرام آپ اٹھا کے دیکھیں میڈیا کے اندر, سب نے جو ہے وہ سندھ کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے, سندھ کے کاموں کے اوپر, سندھ کی ترقی کے حوالے سے سب بات کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے اور بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا باقی صوبے اتنے اہم نہیں جتنا اہم سندھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ باقی صوبوں کے اندر بھی جو کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. بلوچستان میں کتنی کتنی پروڈکٹیوٹی ہوئی, کتنا اس کا انفلیشن ریٹ اپ گیا ڈاؤن گیا. اور رہی بات پنجاب کی کریں, کے پی کے اندر جو بی آر ٹی اور باقی اس طرح کے جتنے بھی منصوبے, کتنے اسکول پی ٹی آئی بنا سکی, کتنے کالجز, کتنی یونیورسٹیز کا افتتاح کے پی کے اندر پچھلے 7 سالوں میں کیا پی ٹی آئی نے, اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا کہ جو اسپتالوں کی صورتحال کے حوالے سے, دیکھیں ہم نے این آئی سی وی ٹی کھڑا کر کے دکھایا ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے, چاہے وہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی. اور جہاں آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر آئی بی ایس اکھر آپ کے سامنے ہے, تھر پارکر کے اندر ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, لاڑکانہ کے اندر جو ہے وہ نصرت بھٹو یونیورسٹی مین ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے یونیورسٹیز ہیں. تو ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ, نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں بھینسیں بنی ہوئی ہوں گی, نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں بہت اچھی ہو گئی. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم مثبت جانب چل رہے ہیں. ہمارے پاس روڈ میپ ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح ڈیلیور کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہماری جو وفاقی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا کے پی کے اندر جو ان کی حکومت ہے پنجاب میں, ان بیچاروں کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس روڈ میپ یہ ہے کہ میرے بہنوئی کا یا میرے بھائی کا, میرے کزن کا گھر جو ہے اس کے اوپر قبضہ تھا, اسے چھڑانا تھا تو میں نے آئی جی کو تبدیل کر دیا. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پہ. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ ادارے سارے کام بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اور اس کا فیصلہ آنے والے جب الیکشن ہوں گے اس کے اندر آپ کو, جس طرح اس الیکشن نے فیصلہ کیا کہ سندھ کے اندر ہم نے جتنی سیٹیں اس مرتبہ لیں اس طرح ماضی میں کبھی نہیں لیں, اور اب جو ہم لینے جائیں گے وہ ہم شاید اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے. اور ہم اس سے اتنی تنقید ہو رہی ہے, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں روڈ میپ ہے. روڈ میپ کس حوالے سے ہے سر؟ جنگلی کتے آپ لوگ جو ہے وہ کور نہیں کر پا رہے سر, بار بار بول کے میں تھک گیا ہوں سر. یہ مت بولیے گا کہ یہ چھوٹا ایشو ہے سر, بہت بڑا ایشو ہے. ایشو میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں کہ ایشو نہیں ہے, ایشوز آر دیئر. ٹھیک ہے, اور ہم آپ یہ بولیں کہ ہم اس کے اوپر بالکل ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, یہ اس سے میں آپ کا اختلاف کر رکھتا ہوں. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی مہم نہیں کی, مہم کی ہے نا سر, ہم نے بالکل کی مہم. نسل بندی کی مہم کی ہے نا آپ نے. دیکھیں, نسل بندی کی مہم کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
جو آپ کتوں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ریبیز اور اس کا جس کی وجہ سے سارا ایشو پھیل رہا تھا, اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور بھی کام ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم کام کر رہے ہیں. جو ہونے کی ضرورت ہے وہ تو مجھے پتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ بتا دیں. بہت کام ہوا ہے, ہر ضلع کے اندر کام ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ تھر پارکر کے اندر دیکھیں, سانگڑ میں دیکھیں, سکھر میں دیکھیں. نہیں, آپ نے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, کیا کام کیا ہوا ہے؟ کام کیا ہوا ہے, اس مہم چلائی گئی ہے, وہاں پہ چلائی گئی ہے, آگاہی مہم چلائی گئی ہے, آگاہی کے علاوہ ان کو جی بالکل کیا گیا ہے. اچھا, بالکل کیا گیا ہے. میں آپ سے اس کی جو وہ ہے کیا نام ہے ڈیٹیلز وہ بھی شیئر کر دوں گا. اچھا, تو یہ اگلے پروگرام میں آپ معظم بھائی لے کر آئیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. امان اللہ شاہ صاحب سے بھی ظاہر سی بات ہے انسان دوست شخصیت ہیں, ان سے بھی کچھ سوالات اس حوالے سے ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کوئی قانون سازی کی گنجائش ہے؟ قانون سازی تو ہر فیلڈ کے اندر ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں یہ ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ چاہے پروونشل ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس میں تو آئینی اصلاحات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے سکم جو لا کے اندر ہیں جس کا ایڈوانٹیج یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کے اندر بھی لوگ اس کا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا, فردر امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو اسٹیچیوٹ ہیں لا آف لینڈ کے جو اسٹیچیوٹس ہیں ان کے اندر بھی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. امینڈمنٹ ان دی انٹرسٹ آف پبلک آف پاکستان. چلے ٹھیک ہے. امان اللہ شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. امان بھائی, معظم بھائی سے جو میں نے بات کی ظاہر سی بات ہے وہ ایک پارٹی کے ترجمان ہیں, انہوں نے اپنا موقف دے دیا. راجہ صاحب نے جو بات کی وہ سر بڑی مشکل باتیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوں گی. ذرا مجھے بتا دیں سر, عوام کا کون سوچے گا؟ کیونکہ صحیح معنوں میں مصطفیٰ کمال صاحب سے لاکھ اختلافات لوگوں کے صحیح, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات درست کی ہے کہ جی حکومت والے حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں, اپوزیشن والے گرانے میں لگے ہیں. بالکل. پہلے تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بھی. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, میں جب بھی یہاں پہ جتنی مرتبہ بھی آپ نے مدعو کیا یا کسی اور چینل پہ بھی میں جب جاتا ہوں, میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کتوں کے اوپر بات نکلی یا لوگوں کے روزگار پہ, اسپیشلی آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسٹیل مل سے لوگوں کو نکال دیا اور یہ وہ, اور پھر جتنے سندھ کے اندر کام کیے جو کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز جس کے اندر بھینسیں اور یہ وہ ساری چیزیں, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عوام ہیں ایک دوسرے ہمارے جو لیڈرز ہیں نا, انہوں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام چاہ رہی ہے ڈیلیور, ان کو کام چاہیے. اس بہاف کے اوپر دو پارٹیوں کو چھوڑ کے ایک نیا چہرہ لے کر آئیے. عوام صرف اس لیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام, ہمارے اسکولوں کے اندر بھینسوں کی جگہ لوگ اسکول کے اندر بچے پڑھیں, یونیورسٹی کے اندر اسکول میں یہ پڑھیں, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے سیاسی ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی والے کیا کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں. لوگوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ روڈوں پہ جو کتے گھوم رہے ہیں, تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے جو بات بتائی ہے وہ کہ ان کو ایک طرح سے دیکھیں دائرے کی اگر ان کا کوئی حل ہو وہ نہیں ڈھونڈا, بلکہ ایک اسپیشلی کہ بھلے کتے گھومتے رہیں, لیکن جو آپ نے نام لیا کہ ریبیز کو ہٹا کے دوسری چیز کر دیا ہے نا, میں تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا مجھے ان کے نام لیتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کام سے بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو عوام کے مفاد میں ہوں. مثال کے طور پہ جو اسٹیل مل کے اس وقت 9350 ملازمین کو نکالنے کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ بھائی ابھی ہم کیا کریں, ان کو سیلریز, مین ایشو تو سیلریز کا ہے کہ ان کو سیلریز کیسے دی جائے, اور وہ جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی طرف جا رہی ہے. ہماری جو اسٹیل مل ہے اگر اس کو نجکاری کی طرف دے دی جائے تو شاید یہ اسٹیل مل جو ہے وہ بوسٹ کر جائے. لیکن ساتھ میں ایک ورکر کو تقریباً 23 لاکھ روپے, جہاں تک میری نالج میں ہے کہ 23 لاکھ روپے ایک ورکر کو وہ دیں گے, جن کو جو بھی جیسے کہ ورکرز جو نکلتے ہیں. اب وہ بھی ایک بجٹ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہیوج ایک اماؤنٹ ہو جائے گا, اور تقریباً 9350 لوگوں کو جب نکالیں گے اور 23 لاکھ روپے پر پرسن کو وہ دیں گے تو پھر گورنمنٹ جو پھر وہ خسارے میں جائے گی. اور نجکاری کرنے کے حساب سے اگر ان کو فائدہ ہوگا, جو ان کی جو ہے وہ سارے سسٹم کے اندر چیک کیا ہوگا, تو شاید اس کے اندر فائدہ ہو. اس وقت جو ہے عمران خان کو اسپیشلی یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی یہ پی آئی اے کو, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کی تھی, بہت سارے ایسے ورکرز ہیں پی آئی اے کے اندر بھی, اسٹیل ملز کے اندر بھی, لیکن
ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جو بیچارے جن کا گھر یہیں سے ہی چلتا ہے, جن کے چولہے یہیں سے ہی چلتے ہیں, تو اسٹیل مل میں کیسے کام کریں گے؟ اداروں کو بند کر دینا, اداروں کی نشکاری کر دینا یا لوگوں کو نکال دینا, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا سر. رائس ایکسپورٹ کارپوریشن ایک وقت میں بند ہوئی تھی سر, آپ کو یاد ہوگا سر, اور جتنے ملازمین نکالے گئے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ نے خودکشی کر لی تھی, باقی بھیک مانگنے پہ آ گئے تھے, باقی چھوٹے موٹے کاموں پہ آ گئے تھے. اب اس صورتحال میں بندہ کیا کرے؟ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں نا آپ, جیسے اس وقت جو نشکاری, میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کا پہلے کوئی حل نکالنا ہے. صحیح. جس طریقے سے سٹی گورنمنٹ نے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ساری دکانیں توڑ دی, پورا جو ہے وہ صدر پورا صاف کر دیا, لوگوں کے گھر اجاڑ دیے, دکانیں توڑ دی. کیا فائدہ ہوا؟ سوچ یہ تھی کہ بھئی یہ روڈ کلیئر ہو جائیں گے, ہمارا پیٹرول بچے گا, ہمارے ٹائر بچیں گے, لوگوں کے سسٹم کے اندر آ جائیں گے. لیکن ایک ساتھ یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے وہ سوچیں کہ اس کا نیم البدل کیا ہے. صحیح. آیا ایک ورکر کو نکالے, وہ ایک نہیں ہے, ہر ایک آدمی جو اس کے پیچھے 8 لوگ اور ہیں, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, وہ سارے سسٹم کے تھرو ہیں. ان کے لیے سوچنے کے بعد پھر یہ ساری نشکاری کی طرف سوچنا چاہیے کہ آگے ان کو کیا کام کرنا ہے. اور پھر یہی بات میں کہوں گا کہ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی یا وفاق کو ہم لے لیتے ہیں, وفاق نے اس وقت جو ہے وہ سسٹم یہ دیکھا ہے کہ ٹوٹل 18 مہینے یا 24 مہینے صرف اسی چیز میں نکال دیے. پیپلز پارٹی نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو نام لیے کہ بہت سارے ہمارے, ان کا کام ہی ہے کہ ووٹنگ میں کون سب سے زیادہ برائیاں کریں تو ان کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا. چلے ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بھولنا چاہیے. علی میر جج صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. علی بھائی بتائیے گا سر, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر بہت دور کی بات ہو گئی سر, 1 کروڑ نوکریوں پر آ جاتے ہیں سر, 70 لاکھ لوگ 2.5 سال میں بے روزگار ہو گئے سر. ویژن کوئی غلط جانب تو نہیں نکل گیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اپنے ویورز سب کو سلام کہتا ہوں. جی بات ساری یہ ہے کہ آپ کو کچرا تو صاف کرنا ہے نا, آپ کو اپنے جو لوگ نوازے گئے, جن لوگوں کی ڈگریاں تک جعلی ہوئی, آپ نے اس کو پی آئی او میں پائلٹ لگا دیے, پورے جہاز میں یعنی 180 پیسنجر کی یعنی 600, اور وہاں پہ بدقسمتی سے ایک پیسنجر پہ 3 لوگ آپ نے اپائنٹ کیے ہوں, 540 500 700 اس طریقے سے ایک ایک جہاز پہ آپ کے لوگ لگے ہوں. اچھا یہ اسٹیل مل بند کس کے دور میں ہوئی تھی؟ میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی سے, تو یہ ذرا وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس دور میں بند ہوئی, کب بند ہوئی اور کس وجہ سے بند ہوئی, اور لوہا تک اور یہاں سے ریتی تک, یہاں سے انسانوں کے خون تک کس نے چوسا, کس نے نکالا. دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ آخر یہ ساری ایسا جو بھی برسیاں ہوئی گئیں کس کے دور پہ ہوئی اور کیوں ہوئی؟ پہلے تو اس چیز پہ بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے نا. بالکل نشکاری نہیں ہونی چاہیے, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ یعنی زیادتی ہوگی, پر اصل جن کی وجہ سے یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کتنے ٹائم تک رہے یونین کے, کیا نہیں کیا انہوں نے, پر زیادتی پہ زیادتی. لیکن علی میر جج صاحب جیسے آپ اسٹیل مل کا ذکر کر رہے ہیں نا سر, تو سعید غنی صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل پہ نظر نہیں ہے اور نہ ملازمین کی فلاح کے لیے آپ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کی نظر ہے 19,000 ایکڑ کی زمین پر جس پہ اسٹیل مل قائم ہے. جی ان کو ذوالفقار آباد جیسی پروجیکٹ چاہیے, ان کو بیریا جیسا پروجیکٹ چاہیے, کیونکہ ان کو تو سندھ کی عوام اور سندھ کی درد کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ان کا نعرہ تھا پہلے محترمہ کے ٹائم, بالکل صحیح نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان. روٹی پہلے محترمہ دی جاتی تھی, ابھی یہ چھین پہ ہے. کپڑا آج کراچی پریس کلب پہ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں, وہاں پہ ان کو پانی مار کے واٹر کینن سے کیا ہماری انسلٹ کی جاتی, وہ آپ کے سامنے. مکان کس کے طور پہ ٹوٹ رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ میں تو یہ ہیں خود, ہم تو نہیں ہیں. کراچی سے لے کر کشمور تک اس ٹائم جو بھی یعنی کہ یہ صفائی کے نام پہ بتا رہے ہیں یا انکروچمنٹ کے نام پہ بتا رہے ہیں, کہ انکروچمنٹ کس کے ہاتھ میں آتی ہے ذرا یہ بتا دے. دوسرے نمبر پہ پاکستان اسٹیل مل, جو سیدھی بات ہے, وہاں پہ اتنی ساری بھرتیاں اور شمشاد قریشی جیسے کرپٹ جیسے بندے کو چیئرمین کس نے لگایا, اور ایک انہی کی ایکس منسٹر کے والد صاحب کو چیئرمین کس نے لگایا پاکستان اسٹیل مل کا.
یعنی جو جنہوں نے جیل میں زرداری صاحب کا ساتھ دیا ان کو نوازا گیا, ان کو ترقی دی گئی. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پیار دیا جائے, ان کو مان مرتبہ ترقی دی جائے. یہ کیا ملک ہے یا ایک اومنی گروپ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے علی بھائی, آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. صاحبزادہ موسم قریشی صاحب. موسم بھائی سر جتنا رائتا آپ لوگوں نے پھیلایا وہ تو صاف کر رہے ہیں سر, پھر بھی تنقید کر رہے ہیں آپ. سر 2015 کے اندر اسٹیل مل بند ہوئی جی, اور گیس کی بندش کی وجہ سے بند ہوئی. وفاق کی طرف سے گیس کی بندش تھی, لیکن ہم ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا منشور رہا ہے, ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی شخص اگر ان امپلائمنٹ یا کوئی بھی حکومت کرے گی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. صحیح. اور اس وقت ہم ان سارے مزدور اور وہ جو بے روزگار جو لوگ جو اسٹیل مل کے ملازمین ہیں جو بے روزگار ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو سعید غنی صاحب کی آپ کی بات آپ نے کہی کہ زمین کے حوالے سے وہ بالکل کافی حد تک صحیح ہے, لیکن شاید وہ یہ ہمارے جو بھائی جو بھی اس وقت آن لائن تھے انہیں نہیں پتا کہ یہ جو زمین ہے یہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے, سندھ کی ملکیت ہے زمین جو. اچھا. تو جب فیصلہ ہوگا اس کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے آپ لوگوں کے پاس؟ وہ ساری چیزیں کورٹ کے اندر ڈسکس کی جائیں گی. دوسری چیز جو انکروچمنٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, انکروچمنٹ کا آرڈر میرے بھائی اعلیٰ عدلیہ نے ہمیں دیا تھا کہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو یہ صفائی کی جائے. کوئی سندھ حکومت کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا. اچھا. اور دوسری چیز اس کے اوپر ہمارے منسٹر صاحب نے ایون کورٹ کے اندر جا کے جواب طلبی جب ان کی ہوئی کہ انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن لوگوں کے گھر نہیں توڑوں گا. ٹھیک ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر کبھی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا تو اسے پورا کر کے بھی دکھایا. اچھا. ایسا نہیں کیا کہ لوگوں سے وعدے کیے ہوں کہ 1 کروڑ نوکریاں جیسے آپ نے خود کیا, کہا 50 لاکھ مکان, اور یہ ساری باتیں کہ یہ اپنا گھر بنانا. اگر انہیں اتنی زیادہ فکر ہے اور عوام سے اتنی زیادہ محبت ہے تو کیوں یہ شوگر اسکینڈل آ جاتا ہے؟ ہر 1 مہینے بعد ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہوتا ہے, کبھی آٹا, کبھی چینی, کبھی سلائی مشین, تو کبھی کچھ. ان کا جو وسیم اکرم پلس ہے ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اچھا. کے پی کے اندر کیا تماشے ہو رہے ہیں. بی آر ٹی پہلے چھوٹی بنتی ہے پھر بڑی بنتی ہے, پہلے بولتے ہیں میٹرو کی ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ اللہ کر کے میٹرو پہ راضی ہوتے ہیں تو وہ بناتے ہیں, اس کے اندر ڈبل دہاڑیاں لگ جاتی ہیں. اچھا. تو یہ اصل میں پرابلم یہ ہے علی بھائی, میں آپ سے عرض کروں کہ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جس دن سے آئی ہے جی اس دن سے یہ آ تو گئے جو بھی سیلیکٹرز ان کو لے آئے, لیکن انہوں نے اتنا ڈسپوائنٹ کیا عوام کو, انہوں نے لوگوں کو جو خواب دکھائے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے. اچھا. اور انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے ایکس وائی زی, چاہے وہ اکانومی پہ ہو, لوگوں کی ملک کی انفلیشن کے اوپر ہو, ملک کی ترقی کے حوالے سے ہو, نوکریوں کے حوالے سے ہو, مکانوں کے حوالے سے ہو. موسم بھائی آپ اسکینڈل تو دیکھیں آپ کے اوپر بھی ہے نا. دیکھیں اسکینڈل اویس قادر شاہ صاحب, دیکھیں اویس قادر شاہ صاحب ٹرانسپورٹ کا چھوڑ کے وہ سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تنقید پہ بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے تنقید میں لگے ہوئے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب اپنے اداروں کو چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں. واحد منسٹر ہے سعید غنی جو صبح 8 بجے سے ہری رام کیشوری لال صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جی وہ گندم اسکینڈل کے اندر ملوث ہیں, 7 ارب روپے کی گندم چوری کی ہے. جو اسکینڈل میں ملوث ہیں وہ عمران خان نیازی صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کرپشن نیب نے نوٹس کیا ہوا ہے ہری رام صاحب کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نیب نے نوٹس تو جہانگیر ترین کو بھی کیا ہوا ہے, نیب نے نوٹس تو بابر اعوان کو بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نیب نے میں پوچھ لیتا ہوں نا ان سے, آپ نے تو بتایا نا. ایک تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, معافی چاہتا ہوں. دیکھیں تھوڑے دن پہلے ہی بات ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, مطلب اسپیشلی مطلب تمام آپ لوگوں کی بھی نالج میں ہوگا کہ بیسیکلی جو بھی اپوزیشن میں بھی ہے نا وہ بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو. اچھا. ایک چیز اگر غلط ہو رہی ہے نا, مثال کے طور پہ جتنے بھی جو انکروچمنٹ کے جو سسٹم ہوئے تھے سب گھر توڑ دیے, دکانیں توڑ دی, ان کے ذہن میں آیا یہ چیز ختم کر دیں. اچھا. لیکن یہاں جو ایسے نہیں ہو رہا, جی یہاں اپوزیشن والے یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ رہے. اچھا. گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ سامنے والے جو ہے وہ بھی رہیں, لیکن ان کے جو جتنے کام ہیں وہ سارے ڈسکس کیا جائیں اور کام کچھ بھی نہیں کیا جائے. چاہے کام کی طرف ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں مجھے, پھر میں موسم بھائی کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. صاحبزادہ موسم قریشی صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے, پھر میں آگے بڑھوں گا. ہر روز بد سے بدترین حالات کی طرف ہمارے جو جا رہے ہیں, اور ہمارے چلے موسم بھائی میں نے آپ کی بات مان لی سر کہ آپ بلدیہ چلے جائیں یا آپ جو ہے وہ N254 256 چلے جائیں, لوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آتا ہے یا نہیں ہے. چلے آپ مجھے ایک بات بتا دیں, وزیر اعلیٰ صاحب اپنے حلقے میں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ کیا مطلب, میں ڈیلی تو ان کی پریس کانفرنس یہاں آ رہی ہوتی ہے سر. نہیں تو پریس کانفرنس کراچی کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں کراچی سے تو جیتے نہیں ہیں. کراچی دارالخلافہ ہے, کراچی دارالخلافہ ہے. آپ مجھے بتائیں عمران خان اپنے حلقے میں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ تو سر
سر پہلے کتنی اپنا دفعہ بتائیں ڈیرا نا، وہ تو غازی میں خان علی میر سر جٹ سے جتنی نہیں، دفعہ ڈیرا ہم غازی جاتے خان ہیں نہیں ہے ان کا، سر جتنے- میاں والی ہے میاں والی کے جی۔ اندر، میاں والی کے اندر وہ کتنی دفعہ جاتے ہیں آپ مجھے اچھا میں پوچھ لیتا ہوں نا ان سے، پہلے آپ اپنا بتا دینا سر نہیں، کہ ہمارے تو جتنے بالکل وزیر جاتے یہاں ہیں، پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر سب وہ تو جاتے یہ انجوائے کر رہے ہیں نا، ڈی ایچ اے کے اندر سب کے مکانات ہیں ماشاءاللہ سے۔ نہیں، ابھی بھی ناصر حسین شاہ صاحب سکھر میں تھے، اچھا۔ سعید غنی کا حلقہ کراچی کے اندر موجود ہے، آپ کو صحیح۔ پتہ ہے ایسٹ کے اندر آپ کے سامنے پی سی ایچ ایس اور سارا چنیسر روڈ سے لے کے سارا جتنا بھی محمود آباد منظور کالونی وہ روز ادھر کراچی کے اندر چلیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا، آج کا جو ہمارا جو مین مسئلہ ہے کہ جو اسٹیل مل کے جو ورکرز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اچھا۔ یعنی 9350 لوگوں کو جو نکال رہے ہیں ان کا بنے گا کیا؟ دیکھیں ایک ایک میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک افراد پوری ان کی فیملیز ہیں جی۔ تو اس کے لیے سیم اسی طریقے سے جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ انکروچمنٹ کے اوپر لوگوں کی دکانیں توڑ دی، گھر بہت سارے توڑ دیے، صحیح ہے۔ وہ چیز نہ ہو، کیونکہ اس وقت بھی یہ وعدے کیے تھے کہ یہ جتنے لوگوں کی دکانیں ٹوٹ رہی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دیکھیں کوئی بات وہیں آلٹرنیٹ آ دیں جائے گے۔ گی امان بھائی، یا تو آپ سیاسی بھرتیوں پر پابندی لگوا دیں، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ کلیئر کہہ کر رہے ہیں لیں تو پھر۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ پھر یہ مطلب جتنی لیبر ونگز بنی ہوئی ہیں، یہ فرنٹس بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ہٹا کے باہر نہیں، پھینک اس دیں، کے بولے لیے بھائی کوئی سیاست نہیں ہوگی میں اداروں ایک کے بات اندر۔ یہ کہوں گا کہ سندھ جتنے حکومت بھی میں تو سر لوگوں کوئی کو بھرتی نہیں ہے۔ سندھ اس وقت جو ہے اسٹیل مل سے جتنے لوگوں کو نکال رہے ہیں ان کو سب سے پہلے آلٹرنیٹ کہیں جاب کا سسٹم کروائیں۔ اچھا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ پروفٹ ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ لاس ہو رہا ہے، جی۔ اگر اس لاس والی جگہ کو آپ کو سیٹ کرنا ہے، وہاں سے اگر ورکر ہٹا رہے ہیں تو ان کو آلٹرنیٹ کوئی جگہ دیں، اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹائیں، اچھا۔ نہ کہ ایسے ہی اگر ہٹا دیں گے تو وہی حال ہوگا۔ کتنے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، میں خود کتنے لوگوں کو جانتا ہوں۔ صحیح ہے۔ صدر ایمپریس مارکیٹ میں پورا جو توڑ دیا گیا، اس وقت بھی جو ہے وہ وسیم اختر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو آلٹرنیٹ جگہیں دیں گے۔ ابھی تک کن کن کو جگہیں مل چکی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں جن دکانیں سے توڑی وعدہ ہیں۔ کیا تھا اور ان کو نہیں ملی تو وہ عدالت چلے جائیں۔ تو وہ کیا کریں بتائیں نا، کس کے پاس جائیں؟ مطلب لوگوں کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے، اب عدالت کی بات کریں گے، عدالت میں جانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا۔ اچھا۔ ایسے تو نہیں جائیں سر گے سرکاری ڈائریکٹ، وکیل جج سے مل جا کے جاتا ہے اگر ویسے بات نا؟ کرنا چاہیں تو جی۔ جج سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی۔ چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی قانون میں کوئی ایسی جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے یا قانون سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ پورا ملک جو ہے ایک گھر ہے، اس میں ایک پورشن کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا پورشن آپ توڑ دیں تو صحیح۔ یہ کسی بھی صورت میں یہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری، یہ یا ان دی پبلک آف پاکستان ان کی اس میں نہیں جاتا۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی یہ ایک چیز کی کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ نیچے جو ہے وہ زمین کس کی ہے، یہ پروونشل کی ہے یا فیڈرل ایسی کی ہے۔ حکومت سے ہم امید رکھیں، جو اس لوگ کے کہتے بعد- ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کے پرائیویٹ بعد اداروں کا کام ہے۔ کسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ وہاں پہ جو لوگ آلریڈی اس وہاں امپلائمنٹ چاہے کیسی بھی ہوئی ہے، دیکھیں نا شروع میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں ادارے، وہاں پہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو کچھ ہو چکا ہے اس کا خمیازہ ایک عام آدمی کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ اچھا۔ کہ ایک عام غریب آدمی جس کو بڑی مشکل سے ایک نوکری مل گئی ہے، آپ اس کو جو ہے اس کو نوکری سے نکال دیں۔ اس کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم بنائیں، اس کے مطابق اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو ان آرڈر اسی کے اندر سے اس کو آپ ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیں، ختم کر دیں جی۔ اچھا۔ اسٹیل مل خسارے میں، سر بات وہیں آ رہی ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ دفاتر آتے نہیں ہیں، گھوسٹ ملازمین بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ یہ آپ کی انکمپیٹنسی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اچھا۔ آپ کی تو یہ انکمپیٹنسی ہے۔ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، دیکھیں اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، جی جی۔ اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، لیجسلیشن کر سکتی ہے، فنڈنگ ساری اس کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے پاس اویلیبل ہے۔ اچھا۔ اس کے باوجود وہ کہے جی کہ نہیں جی یہاں خسارہ ہو رہا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور اس کو ختم کرنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا اسی گھر کو۔ صحیح۔ ملک جو ہے یہ ایک گھر ہے، ایک آپ کچن ٹھیک کر دیں، کمرہ توڑ دیں، ڈرائنگ روم توڑ دیں، یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ چلے ٹھیک ہے، علی میر جج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی، سر جناب والا جس گھر کی چھت ٹپک رہی ہوتی ہے، چھت ریپیئر کرائیں نا، آپ پورا گھر گرانے میں تلے میں۔ چھت تو ریپیئر کریں گے، پر یہ چھت بھی لے گئے، پلر بھی لے گئے، اور جو زمین بچی تھی وہ زمین بھی بحریہ والوں کو بیچ کے چلے گئے۔ اچھا۔ ٹھیک ہے نا، سندھ کی زمین کا بہت درد ہے، اور جتنا سندھ سے ہمیں پیار ہے، شاید یہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں عام کا، کہ ان کے چیئرمین صاحب کو پیچھے واسکوٹ پہ ایل لکھا جائے، مینس کے لیے ابھی تک لرننگ میں، ویسے ہی پیپلز پارٹی کے ایک نوجوان دوست آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، جیسے جیسے ان کے چیئرمین کو پرچی دی جاتی ہے، وہ جیسے پرچی پہ وصیت پہ وہ چیئرمین ہوئے تھے، ویسے یہ دوست بھی یعنی پرچی پہ بتا رہے ہیں یہ ہوا وہ ہوا،
वही बल्दिया से बाहर तो आप निकले, आपका जो भागोड़े मिनिस्टर MP हैं वो हैं किधर अपने हलकों में? पहले ये तो बताएं, सिंध को कोरोना वायरस में कहाँ के छोड़ के चले गए? सिंध में एड्स लग गई, कहाँ चले गए? अरे भाई और छोड़ो आप लोग यार, मोहतरमा का नाम की लाश तो रख लेते। जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से कितने बड़े कॉलेजेस हैं, आप छोड़े एंट्री सिंध को, हम आ जाते हैं लियारी में। क्या हाल किया हुआ है आप लोगों ने अपने चेयरमैन के लिए, कायद के नाम की लाज नहीं रखी। फिर आप लोग करते हो कि हम लोग सिंध के बड़े कार्ड खेलने वाले और सिंध के बड़े दावेदार हैं। आप लोगों ने सिंध को राशन की बजाय भाषण दे दिया। आप लोगों ने बोला तस्वीरें नहीं निकलवाते, यही सईद गनी बोल रहे थे। अभी जाके मुल्तान में बड़ा चैंपियन लगा बैठा हुआ था, यहाँ पे बच्चों को कोरोना लग जाता है और खुद जलसे कर रहे हैं वहां पे जाके। यहाँ पे सिंध के लोगों के साथ एक सुलूक करते हैं, 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके, वहां पे इस्लामाबाद में दूसरा सुलूक इनका हो जाता है। वहां पे अपोजिशन है। जब हम सिलेक्टेड हैं तो सिंध गवर्नमेंट किस पे बनी हुई है? जरा ये भी जवाब देना। आपने कश्मीर में क्या किया है आज तक? आपने शिकारपुर में क्या किया है आज तक? आपने सखर में क्या किया है आज तक? हमसे आप सवाल कर रहे हैं 2.5 सालों का। आपने 70 सालों में कौन सी ऐसी जादू की झड़ियां डाल दी कि नहीं सर, 12 साल का इक़्तिदार है अली भाई, 12 साल का इक़्तिदार। कौन से नए नए हैं क्या सियासत में? कौन से 70 साल की बात कर रहे हैं? कौन से 70 साल की बात? आपसे सवाल है, स्टील मिल कौन से 70 में किस गवर्नमेंट में गई थी? मुझे जवाब चाहिए। सिंध गवर्नमेंट और सिंध ये जो पाकिस्तान स्टील मिल थी तबाह किसकी चेयरमैनी में हुई? सबसे ज्यादा भर्तियां TIA में स्टील मिल में किसने की? फिर उसके बाद लोहा किसने चोराया? रेती किसने चोराई? किसने ये सारी चीजें करते गए? अगर आज सिंध की बातें कर रहे हैं कि सिंध की जमीन है, पोर्ट कासिम किसके दौर में वफाक के पास गई थी? जरा ये पता है मेरे दोस्त को? अभी ये सीनियर लोगों के साथ बैठ जाएं, ये इनको नॉलेज मिल जाएगी। बस ट्रक की बत्ती वाली बात ना हो जाए। ये सिंध की जमीन है, सिंध है तो पाकिस्तान है, मेरा भी यही नजरिया है। बस सिंध कार्ड आप खेलकर सिंधी लोगों के साथ, मैं सिंधी हूँ, आपका सताया हूँ, आप लोगों की जो बात नहीं सुनता आप लोग केस कर देते हो, पानी बंद कर देते हो। किस पे जरूरत मार्च किस पे चलती है? इसी जमींदारी पे चलती है, आप लोग पानी बंद कर देते हो। मुराद अली शाह के अब्बू के नाम पे हॉस्पिटल बना हुआ है काछो में, चलो मैं आपको चल के सेवण में दिखाता हूँ, बंद पड़ा हुआ है। मुराद अली शाह के गाँव में। चले अली भाई, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं जरा मौसम कुरैशी साहब, सर जी जी, कोई बात आप सुन रहे थे, इतना कुछ सर किया हुआ है असल में बात ये है कि जज्बात से काम नहीं चलते। अच्छा। ये जो बात कर रहे थे कि अपने हलके और मेरे हलके, मुझे आप बताएं ना किस हलके के अंदर कराची से इतने इनके MNAs और इतने MPs हैं, किस हलके के अंदर इनके MPs जाते हैं? अच्छा। सारे भगोड़े तो इनके MNA, वो जहांगीर जो इनका खान है, वो क्या नाम है, वो जो ढक्कन चोर जो ढक्कनों के ऊपर तस्वीरें बनाते थे, आलमगीर खान जी, तो वो किधर है? सारे तो भाग गए इनके। मेरे अच्छा। उधर जो मैं अपने हलके की बात करूं, जिला कुरंगी से मेरा ताल्लुक, आपको पता है मेरा इलेक्शन है, उधर पे भी ना कोई MNA नजर आता है ना कोई MPA नजर आता है। अच्छा, आप बताएं लोगों से वोट लेके। वहां पे MNA तो वहां पे फहीम खान है। अच्छा, और लेकिन हाँ फहीम खान, और वो लेकिन वो बस इक्तदार के नशे में। वो तो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 2.5 साल लेके हम यहाँ से फाइलें लेके वहां जाते हैं और वहां पे सारे मामलात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो इन चक्रों में लगे हैं। और मेरे भाई क्या करें आप मुझे बताएं ना थोड़ा सा। मेरे भाई बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। बात ये है कि अगर उन जज्बात से काम नहीं होते, अगर इन्हें जज्बाती होना है तो ये जाएं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने और जाके दफ्तर तोड़ के ये जज्बात अपने दिखाएं कि लोगों का बेड़ा गर्क कर रही है PTI, और क्यों तुम रेट बढ़ा रहे हो, सुई गैस के अंदर क्यों 200% बढ़ गए, ये तब बात करें। ये जहांगीर तरीन को घर से निकालें और जहांगीर तरीन को वफाक के बारे में बात करें कि इमरान खान तो इंसाफ की बात करता था। अच्छा। आज इंसाफ को क्या हो गया, ये बात करें अलीमा खान के ऊपर कि किस लिए वो घर के अंदर वो किधर वो सिलाई मशीन, कौन सी ऐसी सिलाई मशीन है जो हम अपनी भी माए बहनों को दें, जिससे जो है वो इतने अरबों रुपए बन जाते हैं। जज्बात के साथ में उनसे करूंगा ना, वो लेके आएंगे अनवर मजीद साहब को, हुसैन लवाई साहब को, वो केस चल रहा है, डॉक्टर आसिम हुसैन सर बिल्कुल जेल के अंदर केस चल रहा है। नहीं कौन गया जेल के अंदर, आप मुझे बताएं, एक नाम आप दे देंगे सर, एक बंदा भी इनका कोई जेल में नहीं गया। सर नोटिस ही जा रहे हैं ना। जो कार्रवाई आपने ऑपोजिशन के साथ की
وہ اصل میں دو تضاد ہے. اچھا. جو جب اپوزیشن عوام کی آواز اٹھاتی ہے تو ان کے لیڈران کو بند کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. اچھا. لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کو کیا پتا ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ میرے بھائی آپ 70 سال کی بات کر رہے ہیں, 20 سال 30 سال تو صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اس ملک کے اندر. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کی تو ہم نے تو ضیاء کا وہ آمریت کا دور سے ہم نہیں ڈرے. جب کوڑے پڑا کرتے تھے, کوئی پیپلز پارٹی کا نام لیتا تھا تو اس کے اوپر کوڑوں کی سزا لگ جاتی تھی. اچھا. اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا تھا. تم آج ہمیں کیا ڈراؤ گے کہ یہ یوں ہو جائے گا اور نیب سے ڈر لو اور اس سے ڈر جاؤ؟ میں اتنا ہی کہوں گا, وہی والی بات ہے. میرے بھائی الحمدللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کی جو باتیں ہیں میں صرف آپ کے توسط ایک میسج دینا چاہتا ہوں بھائی جان, اللہ کرے کہ وہی والی بات ہے رب اشرح لی صدری والی, صحیح, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بات ان کے دل میں اتر جائے کہ اس وقت پلیز ہر یہ اختلافات کو بھلا دیے جائیں. اچھا. پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ جس مشن پہ اللہ نے ان کو اگر فائز کیا ہے تو ان کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے, اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس کو وہ اس سے امپلیمنٹ کرے. صحیح. پیپلز پارٹی کا کام یہ ہے کہ اپنے ایک شہر کو, مثال کے طور پہ سندھ میں ان کی حکومت ہے تو سندھ کے اوپر بھی وہی چیزیں, کتوں کا جو سسٹم ہے وہ سیٹ کریں, اسکولنگ کا سسٹم سیٹ کریں, ہاسپٹل کا سسٹم سیٹ کریں, اور اپنے اپنے مشن پہ لگ جائیں. چلے اس سے کیا ہوگا, لوگوں میں روزی بڑھے گی. ابھی اس وقت جو لوگ بیچارے جو بھوک کے مارے